دنیا بول ہے یہ کارڈز ہماری ٹیم نے بڑی محنت سے بنوایا تو ان کو دکھانا آپ کو بہت ضروری ہے. خیر آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے پاس بڑھتا کوئی اسپیشل گیسٹ بھی ہیں. آپ بتائیے آپ کیا ڈسکشن میں آ رہے ہیں؟ جی جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آج دنیا بھر میں ٹی بی سے خاتمے کا دن منایا جا رہا ہے, تو اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نسیم, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ انفیکشس ڈیزیزز انڈس ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک سے ڈاکٹر نسیم صلاح الدین. السلام علیکم. Thank you so very much for giving us your time. Thank you for inviting me to this very, very important occasion. And I hope we will be able to inform a lot of people. بالکل. اچھا, انڈس ہاسپٹل آؤ ٹی بی مٹاؤ پروگرام کے حوالے سے کام کر رہا ہے, سب سے زیادہ کام کر رہا ہے اور آپ اس کو ہیڈ کر رہی ہیں اس پروجیکٹ کو. تو ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک تو ہم سب جانتے ہیں کہ ٹی بی ایک لا علاج بیماری ہے اور ایک دوسرے سے لگتی بھی ہے, کنٹیجس بیماری ہے. اب اس کے علاج ممکن ہے لیکن پھر بھی اس کی کیا وجہ ہے کہ ابھی بھی 1/3 لوگوں تک اس کی دوائی نہیں پہنچ پاتی, یا پھر لوگ اس بیماری کو نہیں پکڑ پاتے, یا ان میں آگاہی کی کمی ہے؟ مسئلہ کیا ہے اس میں؟ نہیں, میرا خیال یہ بہت ہی غلط فہمی ہے کہ اس بیماری کا علاج نہیں ہے. بالکل یقیناً اس کا 100% علاج ہے. یہ جو آپ پوچھ رہی ہیں کہ کیوں اتنے زیادہ لوگوں کو ہو رہی ہے, ان کا علاج نہیں ہو رہا ہے, اس کی 2-3 وجوہات میں بتاؤں. نمبر 1, اس کی آگاہی لوگوں میں بہت کم ہے اور یہ بیماری اتنی آسانی سے پہچانے نہیں جاتی. بہت سارے ڈاکٹرز بھی ایسے ہیں جو اس بیماری کو جلدی نہیں پکڑتے. اس بیماری کے علامات اتنے وسیع اور اتنے پیچیدہ ہیں کہ ڈاکٹرز بھی نہیں پہچانتے اور جو بیماری سے متاثر ہوتا ہے وہ بھی نہیں پہچانتا. لہٰذا بیماری کی تشخیص میں بہت دیر ہو جاتی ہے جب تک کہ پیچیدگیاں بڑھ گئی ہوتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جب یہ پہچانی بھی جاتی ہے تو لوگ یہ شرم کے مارے بیماری کے بارے میں بات نہیں کرتے, ڈینائل میں ہوتے ہیں کہ نہیں ہمیں نہیں ہو سکتا. ویسے کیا سمٹمز ہیں اس کے, اگر آپ بتانا چاہیں ہماری عوام کو, تاکہ پتہ ہو کہ کس طرح کے سمٹمز ہوتے ہیں جب اس کے سمٹم اتنے طرح کے ہوتے ہیں, کیونکہ ٹی بی کے جراثیم وہ جسم کے کسی بھی حصے کو متاثر کر سکتے ہیں, سر سے لے کے پاؤں تک. آنکھوں میں ہو سکتی ہے, گلے میں ہو سکتی ہے, پھیپھڑوں میں تو سب سے زیادہ عام ہوتی ہے, اور پھر گلے میں گٹلیاں نکل سکتی ہیں. اس کے علاوہ ہڈیوں کی ٹی بی ہو سکتی ہے, معدے کی ہو سکتی ہے, آنتوں کی ہو سکتی ہے, جوڑوں کی ہو سکتی ہے. غرض یہ کہ اور دماغ کی ٹی بی ہو سکتی ہے. ہاں, یہ تو میننجائٹس جسے کہتے ہیں, ٹی بی میننجائٹس. اور جتنی انسان کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے اتنی زیادہ وہ تیزی سے لگتی ہے اور پھیلتی ہے جسم کے اندر سے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ ڈونٹ یو تھنک کہ جب سے کووڈ آیا ہے تب سے ٹی بی چلا گیا ہے, نزلہ زکام چلا گیا ہے, بخار چلا گیا, ساری بیماریاں چلی گئی, اب صرف کووڈ رہ گیا ہے. یہی تو بدقسمتی ہے نا کہ کووڈ کی طرف اتنا زیادہ توجہ دیا گیا. وہ تو کرنا تھا ہمیں کیونکہ وہ بیماری انٹرنیشنل, ہاں اٹ واز اے پینڈیمک, تو اس کی طرف تو اتنی زیادہ ایمفیسس دیا گیا کہ باقی بیماریوں کو لوگوں نے بھول گیا. ہاں, اور پیشنٹس پہنچ بھی نہیں سکتے تھے ہسپتال یا ڈاکٹر کے پاس, کیونکہ ٹرانسپورٹ بند ہو گئی, لاک ڈاؤنز ہو گئے, ماسک پہننے پڑے, بسوں میں اتنی کراؤڈنگ وغیرہ وغیرہ, تو غریب عوام کیسے پہنچے گی ڈاکٹر کی طرف. اس لیے یہ زیادہ. تو اچھا, آپ مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحبہ کہ جیسے انڈس ہاسپٹل کے تحت جو آؤ ٹی بی مٹاؤ پروگرام چل رہا ہے, اس پروگرام کے تحت کتنی کامیابی آپ لوگوں کو ملی ہے, کتنی آگاہی لوگوں میں آپ کو لگتا ہے نالج بڑھی ہے اس چیز کے بارے میں؟ انڈس ہاسپٹل 2007 میں شروع ہوا اور میں نے فوراً جوائن کر لیا, اس ڈپارٹمنٹ آف انفیکشس ڈیزیز شروع کیا. اور ٹی بی کا کلینک پرپس بلٹ جسے کہتے ہیں, خاص ٹی بی کا کے لیے کلینک بنایا گیا, جو پیشنٹس کے لیے باہر کھلی جگہ پہ بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی, اور اندر جہاں پہ ڈاکٹرز بیٹھتے تھے وہ بھی اتنا اچھا بنایا گیا کہ پیشنٹ اور ڈاکٹر آمنے سامنے بیٹھتے ہیں لیکن ہوا پیچھے سے آتی ہے, تو نیچرل وینٹیلیشن کے ذریعے یہ بیماری ڈاکٹر تک نہیں پہنچے. اچھا, اس کے بعد ہم نے رجوع کیا سندھ پروونشل ٹی بی پروگرام اور نیشنل ٹی بی پروگرام کو, کہ ہم نے یہاں پر ٹی بی کا کلینک شروع کیا ہے اور سارے جتنے فیسلٹیز ان کے پاس ہے وہ ہمیں انہوں نے دیا. یعنی کہ اس میں ڈاکٹرز اور نرسز اور پیرامیڈکس کی ٹریننگ, ڈائگنوسٹکس یعنی کہ سب جس طرح سے جین ایکسپرٹ, اسپیوٹم ٹیسٹ, بلڈ ٹیسٹ اور ایکس ریز, وہ ہماری تک ہمیں انہوں نے پہنچایا. تیسری چیز, ہمیں دوائیاں دی تاکہ ہم ان کو صحیح معنوں میں دوائیاں دے سکے اور جتنے بھی لمبا علاج ہو وہ ہم پرووائڈ کرتے رہے. ویسے کتنے عرصے تک اس کا علاج کنٹینیو چلتا ہے, ریگولرلی آپ کو لینا پڑتا ہے اگر آپ ٹی بی جڑ سے ختم کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں, اگر
پھیپھڑوں کی ٹی بی ہے یا یہاں پہ جو غدود نکلے ہوئے اس کی ٹی بی ہے تو وہ اگر صحیح طرح سے دوا لی جائے اور صحیح مانیٹرنگ ہو تو 6 مہینے کا علاج 6 مہینے کے بعد بند ہونا چاہیے. لیکن اس میں یہ ہے کہ پیشنٹ کو باقاعدگی سے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. اگر کوئی بھی دوا لینے میں اس کے اثرات ہو رہے ہیں, خراب اثرات ہو رہے ہیں, کوئی سائیڈ ایفیکٹس سامنے آ رہے ہیں, سائیڈ ایفیکٹس آ رہے ہیں, تو پھر وہ فوری ہم سے رجوع کر لیں. لیکن اگر بیماری پھیلی ہوئی ہے جوڑوں میں, ہڈیوں میں, آنتوں میں, تو پھر اس کو, اور برین میں, دماغ میں, تو اس کا علاج لمبا ہو جاتا ہے, لگ بھگ 9 سے لے کے 12 مہینے تک. صحیح. ایک بہت کامن جگہ جہاں پہ ٹی بی لگتی ہے وہ ریڑھ کی ہڈی میں, اسپائن میں, اور یہ بھی بعض دفعہ کیا وجہ ہے اس کی, کیوں کوئی خاص وجہ سے آپ نے کہا کہ بہت زیادہ یہاں پہ لگتی ہے, تو کوئی خاص وجہ ہے اس کی؟ ہاں, خاص طور پہ زیادہ عمر رسیدہ ہوں, ان کی ہڈیاں ویسے ہی کمزور ہوں تو اس میں زیادہ پھیل جاتی ہے. یا بعض دفعہ یہ کہ کسی کو چوٹ لگی ہو تو ادھر بھی جب جہاں پہ زخم ہے اس میں اگر ٹی بی کی جراثیم پھیل رہے ہیں تو اس میں جا کر پکڑ لیتے ہیں, اور اس کے اتنے برے اثرات ہوتے ہیں, نہ صرف درد ہو لیکن وہاں پر پس جمع ہو جاتا ہے, اور پھر چلنے پھرنے میں دشواری, اور پھر بعض دفعہ پیرالسس بھی ہو جاتا ہے. صحیح. چلیں جی, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. آخر میں جاتے جاتے کوئی ایک میسیج دینا چاہیں گی آپ ہماری عوام کو ٹی بی سے ریلیٹڈ؟ جی, میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر کسی فرد کو لمبا بخار چل رہا ہو, کھانسی, پیٹ میں درد, یا کسی جوڑ میں بہت لمبا چل رہا بخار کے ساتھ ساتھ, تو ان کے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ ممکن ہے کہ یہ ٹی بی ہو, اور بلکہ ڈاکٹر کو بھی یہ پہچاننا چاہیے, اور فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. پھر اس کے بعد ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں, اور پھر علاج جب ایک بار شروع ہو تو اس میں ناغہ نہ کریں. رائٹ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو ویری مچ فار گیونگ اس یور پریشیس ٹائم. اور ڈاکٹر صاحب کی موجودگی کا میں فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ویورز کو بتا دوں یہاں پہ کہ انڈس ہاسپٹل بہت سارے غریبوں کو مفت علاج فراہم کرتا ہے. لیکن رمضان کا مہینہ ابھی آ رہا ہے تو اپنی ڈونیشنز, زکوٰۃ, خیرات, یا کوئی بھی آپ کسی کی ہیلپ کرنا چاہیں کسی مریض کی, تو انڈس ہاسپٹل کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.